اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ ایسا جانور خریدتا ہے کہ وہ بالکل مریل سا ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے۔ قربانی کا تعلق اگرچہ نصاب سے ہے کہ اتنے پیسے ہوں، اتنا مال ہو، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑیں، اس کا تعلق غیرت سے ہے۔ قربانی اس پر فرض ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس کیش نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے یا کچھ اور بھی ہے، تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کرے گا۔ حرام کمائی سے، حرام دولت سے، کرپشن کی دولت سے، لوٹی ہوئی دولت سے، چوری کے پیسے سے آپ نیکی کا کام نیکی سمجھ کے کریں گے تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ کیا یہ اگر کوئی بندہ حرام ذرائع سے کماتا ہے اس کو اپنے حصے میں شامل کرے، کیا وہ قربانی سب کی قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جس آدمی کے پاس تین چیزیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد عید الاضحیٰ ہوگی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے نامور مفتی دین مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے حج کیا سے مراد کیا ہے اور عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے اور کن لوگوں پہ فرض ہے۔ تو السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ مفتی صاحب، آپ سے سب سے پہلے ہم حج کے حوالے سے پتہ کریں گے، حج سے مراد کیا ہے اور کن لوگوں پہ فرض ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حج کے دو مطلب، ایک حج کے الفاظ کا مطلب ہے اور ایک حج وہ جس کو شریعت حج سمجھتی ہے۔ جو حج کے لفظ کا مطلب ہے وہ ہے ارادہ کرنا، القصد، کسی چیز کا ارادہ کرنا، لیکن شرعی معنی حج کا یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص علاقے میں پہنچ کے مخصوص افعال کرنا۔ تو حج ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جس آدمی کے پاس تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حج تک آنے جانے کا خرچہ موجود ہو۔ نمبر دو، جب تک یہ وہاں رہے گا تو اس وقت تک اس کے گھر والوں کے پاس کھانے پینے کا اس کے پاس نظام موجود ہو۔ نمبر تین، راستہ پرامن ہو۔ تو جس آدمی کو تین چیزیں میسر ہوں اس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو حدیث پاک میں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے اور کن لوگوں پہ قربانی فرض ہے؟ عید الاضحیٰ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نبی تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ مسلسل 3 بار دیکھنے کے بعد انہوں نے اس خواب پہ عمل کیا۔ تو جس وقت انہوں نے بیٹے کو سلا دیا، چھری اس کے اوپر رکھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ چھری چلنے لگی تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کو رب نے نکال کے نیچے بکرا رکھ دیا تو وہ ذبح ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھا تو بچہ سلامت تھا۔ تو اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے والد ہیں اور یہ اس کا طریقہ ہے تمہارے اوپر۔ تو اب اسی وقت سے آج تک مسلمان قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ رہی آپ کی یہ بات کہ قربانی کس پر فرض ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ درہم اور دینار ہوتی تھی۔ دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ تو جس کے پاس 200 درہم ہوتے تو قربانی آ جاتی، اس طرح 20 دینار ہوتے تو قربانی آ جاتی۔ آج ان کا وزن کریں تو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ جس کے پاس یہ ہوگا اس پر قربانی آ جائے گی۔ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن مال موجود ہے تو اگر مال اس کا 80,000 روپے یعنی چاندی کے ساتھ، آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، سامان ان کے پاس موجود ہے قربانی تک لیکن ان کے پاس نقد موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم پر فرض نہیں ہے، کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کیا؟ بہت اچھی بات ہے، لوگ اس طرح پوچھتے ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ قربانی اس پر فرض ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس کیش نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے یا کچھ اور بھی ہے، تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کرے گا کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ کہنا کہ قرض لے کر قربانی کرو تو قربانی نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو پھر آپ قرض لے کر کرو، ادھار لے کر کرو، جیسے کیسے تیسے
آپ نے قربانی ضرور کرنی ہے۔ قربانی کون سے جانور پر کی جاتی ہے، اور ایسے حلال جانور جس میں ایسے نقائص موجود ہو جس سے قربانی نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے وہ حلال مال ضروری ہیں جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں۔ سورۃ انعام میں قرآن کریم کے اندر رب نے فرمایا ثمانیت ازواج، وہ 8 قسم کے جوڑے ہیں، بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی۔ اسی میں شامل ہے بھینس اور بھینسا بھی، اسی میں شامل ہے ٹیڈی بکری اور ٹیڈا بکرا بھی، اور اسی میں شامل ہے بھیڑ بھی اور مینڈھا بھی۔ تو یہ قربانی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بکرا بکری کی ذبح کرنی ہے تو وہ کم از کم 1 سال عمر ہونی چاہیے اس کی۔ گائے بیل ذبح کرنا ہے تو اس کی کم از کم 2 سال، اور اونٹ آپ نے ذبح کرنا ہے تو کم از کم 5 سال۔ بکرے میں 1 بندہ شریک ہو سکتا ہے، گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح اس کی قربانی کو کریں۔ ان میں ایسے حلال جانور میں ایسے نقائص سامنے نظر آ جاتے ہیں جس سے قربانی نہیں ہو سکتی، وہ کون سے نقائص؟ ایسے نقائص ہیں، مثلا کوئی نقص ایسا موجود ہو جانور کے اندر جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کا جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی 1 آنکھ کام نہ کرتی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب قربانی کی جانور کی آنکھ چیک کرنی ہو تو پرانے زمانے میں چارہ کھلاتے تھے، دوسری آنکھ کی طرف ادھر سے دیکھتا ہے یا نہیں۔ آج کے دور میں بڑا آسان ہے، اس کی 1 آنکھ پہ کاغذ رکھ دیں، اوپر سلوشن ٹیپ لگا دیں، تو دوسری آنکھ سے دیکھیں چارہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، سمجھ آ جائے گی اندھا ہے یا نہیں۔ اندھا ہے تو قربانی نہیں۔ اسی طرح کسی قربانی کے جانور کا ناک کٹ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کان کٹ گیا تو دیکھا جائے گا اگر 1/3 کٹا ہے یا اس سے کم کٹا ہے۔ اگر اس سے کم کٹا ہے تو قربانی ہوگی، 1/3 کٹ گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ دم دیکھا جائے گا، 1/3 کٹ گئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم کٹی ہے قربانی ہوگی۔ دم کے 2 حصے ہیں، ایک دم وہ ہے جو صرف بال ہے، ایک دم وہ ہے جو بال بھی ہے اور گوشت بھی ہے۔ تو جس دم تک گوشت ہے اس کو دیکھا جائے گا، بال کٹ جائیں تو اس کو پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی قربانی کے جانور کے دانتوں کو دیکھا جائے گا، 1 2 3 دانت کٹنے سے مسئلہ نہیں ہے، اتنے دانت کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں کہ وہ چارہ ہی نہ کھا سکے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ اس کا خول اتر جائے اوپر سے تو قربانی ہوگی، لیکن سینگ جڑ سے نکل آئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کے پاؤں ہیں، اگر کوئی پاؤں سے لنگڑا کے چلتا ہے لیکن اس پاؤں سے مدد لیتا ہے تو اس جانور کی قربانی ہوگی۔ چوتھے پاؤں سے مدد ہی نہیں لیتا، 3 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، چوتھی کو ساتھ شامل نہیں کرتا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کچھ فرق ہیں، اس کو دیکھ کر۔ مفتی صاحب، ابھی اسکن پہ ان کی بیماری نکل آئی، دان نکل آتے، کیا ایسے جانوروں پہ قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بیماری کی 2 قسم، ایک ہے کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے جانور میں جس سے کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اس میں کوئی میڈیکل ایشو ہے اور پیرامیڈیکل اسٹاف آپ کو منع کرتا ہے، ڈاکٹرز حضرات منع کرتے ہیں، تو آپ اس کی قربانی نہ کریں، وہ قربانی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ کیا حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت سے حج اور قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل غلط ہے۔ حرام کمائی سے، حرام دولت سے، کرپشن کی دولت سے، لوٹی ہوئی دولت سے، چوری کے پیسے سے آپ نیکی کا کام نیکی سمجھ کے کریں گے تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے، پہلے پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مسلمان اس چیز سے خرچ کرتا ہے جس سے اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، تو رب کی طرف حلال کی نسبت ہے، حرام کی نسبت تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حلال مال قربانی میں شامل کریں، اطیب مال ہو، پاکیزہ مال ہو، حرام مال آپ بالکل نہ قربانی میں شامل رکھیں نہ حج میں شامل رکھیں۔ کیا یہ اگر کوئی بندہ حرام ذرائع سے کماتا ہے اس کو اپنے حصے میں شامل کرے، کیا وہ قربانی سب کی قبول ہو سکتی ہے؟ اگر کسی آدمی کا حرام کمایا ہوا ذریعہ ہے اور آپ کو یقین اس کی دولت حرام، آپ اس کو کبھی شامل نہ کریں۔ اگر آپ اس کو شامل کر لیا ہے تو جتنے حصہ دار ہوں گے اس جانور میں ان کی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ آخری سوال، کوئی ہمارے ناظرین کو ایسے سوال بتائے جو ہمیں علم نہیں ہے، آپ اگر بتا دیں۔ میں قربانی کے بارے میں ایک بات آپ حضرات کو کہوں گا کہ قربانی کا تعلق اگرچہ نصاب سے کہ اتنے پیسے ہوں، اتنا مال ہو، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑیں، اس کا تعلق غیرت سے۔ ہم مہنگے موبائل رکھتے ہیں،
महंगे महंगे मोटरसाइकिल बाइक्स रख सकते हैं, महंगे महंगे गाड़ियाँ रख सकते हैं, तो साल में एक मरतबा हम महंगा जानवर, महंगे से मुराद अच्छा जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बह करें ताकि क़यामत में वो हमारी नेकी बने। और इसमें हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, खुला खुला उसमें शिरकत करनी चाहिए। सर आपके सवाल से एक सवाल और याद है, हम अक्सर देखते हैं अमीर से अमीर आदमी कुर्बानी करता है, छोटा जानवर लेकर आता है, जब हम पूछते हैं या कोई और उससे पूछता है कि आपने ये क्यों लिया, तो वो कहता है हमारे फैमिली मेंबर इतने कम है तो हमारे लिए ये काफ़ी हो जाए। क्या ये कुर्बानी अपने लिए की जाती है या दूसरों के लिए? क्या ये कुर्बानी इनकी हो सकती है फिर या नहीं? कुर्बानी का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है कि अल्लाह के लिए ज़बह करें। अगर कोई अमीर आदमी है और वो ऐसा जानवर ख़रीदता है कि वो बिल्कुल मरियल सा है तो उसको शर्म करनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन सेहतमंद है, लेकिन छोटा है, छोटे से मरद उम्र तो पूरी है, जिसामत पे छोटा है, तो कोई नहीं मसला, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि हर जानवर के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक गोश्त अपने लिए बंदा रखता है, एक गरीबों को देता है और एक रिश्तेदार को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जिन्होंने हमें हज और ईद उल अज़हा की कुर्बानी के हवाले से बताया। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद और मेहमान मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। बस।